حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں روزمرہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہ بھی اس دولت سے مشرف تھے۔ ان کا ایک قصہ ہے کہ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو مفارقت گوارا نہیں۔ حکم ہوا کہ پریشان مت ہو، تم کو روزانہ زیارت ہوا کرے گی۔ اس پر مطمئن ہو کر جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ارشاد ہوا کہ غریبان ہند پر نظر عنایت رکھنا۔ اس کا حضرت شیخ پر بہت اثر ہوا۔ چنانچہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس وقت سے شیخ نے اپنا یہ معمول کر لیا تھا کہ جب سنتے کہ فلاں مقام پر کوئی باخدا درویش اور فقیر ہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے ملاقات کرتے۔ ایک بار انہوں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے تو یہ وہاں بھی تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑا مجمع ہے اور بہت لوگ اس کے معتقد ہیں۔ اس درویش نے حضرت شیخ سے ملاقات کی اور حضرت شیخ کی خاطر و مدارت کی اور اسی سلسلے میں شیخ کی خدمت میں شراب کا پیالہ پیش کیا کہ یہ بھی نوش کیجیے۔ اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہ درویش شراب نوش ہے تو حضرت شیخ نے شراب کے پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، میں نہیں پی سکتا۔ اس درویش نے کہا کہ کچھ بھی ہو یہ تو پینی پڑے گی۔ حضرت شیخ نے پھر انکار فرمایا تو کہنے لگا کہ اگر نہ پیے گا تو پچھتائے گا۔ شیخ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، جو شخص شریعت پر عمل کرے گا وہ کبھی نہیں پچھتائے گا، اور یہ کہہ کر اس درویش کے پاس سے چلے آئے۔ شب کو حسب معمول حضرت شیخ کو دربار نبوی میں جب حضوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس مکان مبارک میں حضور تشریف فرما ہے اس مکان کے دروازے پر وہ درویش کھڑا ہے اور پہرا دے رہا ہے۔ جب شیخ نے اندر دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو شیخ کو اس درویش نے روک دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا کہنا نہ مانو گے اس وقت تک اندر نہ جانے دوں گا۔ خیر یہ مجبور ہو گئے۔ صبح کو شیخ پھر اس درویش کے پاس گئے تو وہ درویش ظالم صاحب کشف بھی اس درجے کا تھا کہ شیخ کے پہنچتے ہی قبل اس کے کہ شیخ اس سے شب کا واقعہ بیان کریں خود ہی شیخ سے کہنے لگا کہ کیوں، دیکھا ہمارا کہنا نہ ماننے کا انجام کہ حاضری سے محروم رہے۔ اگر ہمارا کہنا مان لیتے اور شراب کا پیالہ پی لیتے تو کیوں محروم رہتے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر حاضری سے محروم رہا تو کیا مضائقہ ہے، حضور مجھ سے راضی تو ہیں، اور اگر میں شراب کا پیالہ پی لیتا تو گو مجھ کو حاضری نصیب ہو جاتی، مگر حضور تو مجھ سے ناراض ہو جاتے، اس لیے کہ حاضری فرض نہ تھی اور شراب کا نہ پینا فرض تھا کیونکہ شراب حرام ہے۔ پس اگر میں شراب پی لیتا تو فرض ترک ہوتا اور فرض کے ترک پر حضور کی ناراضگی یقینی تھی۔ اور حضرت شیخ نے اس سے یہ بھی کہا کہ جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کر یہ چاہتا ہو کہ میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان تصرفات سے اگر زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ لوں تب بھی میں شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد دوسری شب پھر یہی قصہ ہوا کہ شیخ نے دربار نبوی میں جب حاضر ہونا چاہا تو دروازے پر اس درویش کو دیکھا، تو جب شیخ نے اندر جانا چاہا تو اس درویش نے کل کی طرح پھر حضرت شیخ کو اندر جانے سے روک دیا۔ صبح کو شیخ پھر اس درویش کے پاس گئے تو اس نے پھر شیخ سے وہی کہا کہ کیوں، ہم نہ کہتے تھے کہ شراب پی لو ورنہ پچھتاؤ گے؟ تو شیخ نے پھر وہی جواب دیا جو کل دیا تھا۔ تیسرے دن بھی شب کے وقت جب شیخ نے دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو دروازے پر اس درویش نے حضرت شیخ کو پھر روک دیا۔ اب شیخ حیران ہوتے کہ کیا تدبیر کی جائے کہ حاضری نصیب ہو کہ اسی وقت شیخ نے سنا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات 2 دن سے عبدالحق نہیں آئے؟ پس حضرت شیخ نے جو یہ سنا فوراً چیخ کر عرض کیا کہ حضور یہ شخص مجھ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ پس حضور نے اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دور ہو اے کتے، اور حضرات صحابہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ اس کو نکال دیا گیا اور شیخ اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو پھر شیخ اس درویش کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں اس درویش کے یہاں بڑا مجمع رہتا تھا تو سب لوگ وہاں موجود تھے مگر وہ درویش نہ تھا۔ انہوں نے خادموں سے دریافت کیا کہ تمہارے مرشد کہاں ہے؟ خادموں نے کہا کہ حجرے میں ہیں۔ دریافت کیا آج باہر کیوں نہیں آئے؟
کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، ہم خود ان کے منتظر ہیں۔ شیخ حجرے پر پہنچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تب شیخ حجرے کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں، تو خادموں سے پھر دریافت کیا تو خادموں نے حجرے میں آ کر دیکھا، تب بھی نہ پایا۔ تو اب وہ خدام بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ کہاں گئے۔ پھر حضرت شیخ نے ان خدام سے دریافت کیا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس مکان سے کسی کو بھی نکلتے دیکھا تھا؟ خدام نے کہا کہ ہاں، آج ایک کتے کو بے شک یہاں سے نکلتے دیکھا تھا، ہم سمجھے کہ باہر سے گھس آیا ہوگا۔ تب حضرت شیخ نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ کتا وہی درویش تھا، اس کی صورت کو کتے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا، اور شب کا سارا واقعہ اپنا اور اس درویش کا بیان فرمایا۔ اس قصے کو سن کر لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور اس درویش کے تمام خادموں نے توبہ کی اور حضرت شیخ سے بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات یہاں بھی قابل غور ہے کہ درویش کے خدام تو اس درویش کے دھوکے میں آ گئے اور حضرت شیخ اس درویش کے دھوکے میں نہ آئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درویش کے خدام تو کیفیات اور مکاشفات اور تصرفات اور واردات کو مخصوص سمجھتے تھے اور انہی چیزوں کے طالب تھے، اور یہ چیزیں اس درویش کے اندر موجود تھی، اور اعمال جو کہ اصل چیز ہے ان کو یہ لوگ مقصود نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا جب یہ مکاشفات وغیرہ ان لوگوں نے اس درویش کے اندر دیکھے تو اس کو کافی سمجھا اور اس کے معتقد ہو گئے، اور شیخ اعمال کو مخصوص سمجھتے تھے، اس لیے شیخ نے جب اس کو خلاف شریعت دیکھا تو پھر اس کے مکاشفات اور تصرفات کا کچھ اعتبار نہیں کیا اور اس کے معتقد نہ ہوئے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت باوجود فسق و فجور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک اس درویش کی رسائی کیوں کر ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ درویش تو دربار کے باہر ہی کھڑا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کفار اور مشرکین تک حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن اس حاضری کے بعد بھی وہ کفار اور مشرکین ویسے ہی مبغوض رہتے تھے جیسے حاضری سے قبل تھے۔ ایسی حاضری اور رسائی کی جو مقبوضیت کے ساتھ ہو، ایسی مثال ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک چور کی جب وہ بادشاہ کے یہاں چوری کرنے کے غرض سے نکلتا ہے، ایوان شاہی تک رسائی ہو جاتی ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اطلاع ہوتی ہے تو اس چور کے جوتیاں لگتی ہیں۔ تو ایسی رسائی جو کہ مبغوضیت کے ساتھ تھی، اس درویش کے کیا کام آ سکتی تھی؟ اور یہ رسائی اس درویش کی مقبولیت کی دلیل کیسے ہو سکتی تھی؟ بس اصل بات یہ ہے جو نہایت کام کی بات ہے کہ وصول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے، اور قبول بغیر اعمال کے ہوتا نہیں، لہذا اصل چیز اعمال ہوئے، بس ان کی فکر میں لگنا چاہیے۔ پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ واردات اور کیفیات کو مخصوص سمجھتے ہیں، یہ لوگ جاہل درویشوں کے تو معتقد ہو جاتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اس میں ایک خطرے کی بات یہ ہے کہ محققین نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دجال کے دھوکے میں بھی آ جائیں گے، اور وجہ اس دھوکے میں آ جانے کی یہ ہوگی کہ دجال کے اوپر ایک قسم کا سکر اور غیبت اور بے خودی اور مدہوشی سی طاری ہوگی، جیسا کہ مجاذیب پر حالات باطنی کے سبب سے سکر اور غیبت طاری ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے دجال کی حالت بظاہر مجاذیب کے مشابہ ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو کیفیات ہی کو مخصوص سمجھتے ہیں، اس کو مجذوب سمجھ کر اس کے معتقد ہو جائیں گے اور اس کی خلاف شرع باتوں کی تعویل کریں گے، پھر آخر کار اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کا اتباع کرنے لگیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ اور دجال پر جو یہ حالت مثل سکر اور غیبت اور بے خودی طاری ہوں گے، حالانکہ دجال کوئی صاحب باطن نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات جیسا کہ کبھی کسی باطنی سبب سے طاری ہوتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں کے پاس شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے تو ان شیاطین کے اثر کے غلبے سے بھی اس شخص پر یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کاہنان عرب کے متعلق جو لکھا ہے کہ ان پر ایک قسم کی مدہوشی سی طاری رہتی تھی، تو اس کی وجہ بھی وہی شیاطین کے اثر کا غلبہ تھا، اور کاہنوں کا تو شیاطین سے خاص تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ شیاطین ہی سے ادھر ادھر کی خبریں دریافت کرتے ہیں۔ تو چونکہ دجال کے پاس بھی شیاطین کی آمد و رفت ہوگی، اس لیے اس پر بھی شیاطین کے اثر کا غلبہ ہوگا، اس وجہ سے دجال پر بھی ایک قسم کا سکر اور بے خودی سی طاری ہوگی۔